ہے۔ دراصل دوستو یہ ترکستان، تاتارستان اور چین کے حکمرانوں کا لقب ہوا کرتا تھا اور جس کا مطلب ہوتا ہے امیر، رئیس یا پھر بیگ۔ بات کریں اگر نور اللغات کی، جو دراصل ایک اردو ڈکشنری ہے، اس میں بھی خان کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ خان کسی دور میں ترکوں کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، مگر آج کے دور میں امراء اور رؤساء کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے ایویڈنسز سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ خان ورڈ شروع دور میں ترک میں جو قبائل ہوا کرتے تھے، یعنی چھوٹے بڑے قبیلے، ان کے سرداروں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے ایسٹ ایشیا کے سرداروں نے بھی اپنے نام کے ساتھ اس ورڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب بات کریں کہ آخر سب سے پہلے اس خان ورڈ کا استعمال اپنے نام کے ساتھ کس نے کیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتہاس میں سب سے پہلا نام باقوی خان کا ملتا ہے، یعنی یہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اس خان ورڈ کو اپنے نام کے ساتھ لگانے کی شروعات کی تھی، اور یہ باقوی خان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور اگر حضرت نوح علیہ السلام سے نسلی طور پر جوڑیں تو ان کا نمبر 7واں ہے، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تھے، اور اس کے بعد سے ہی لگاتار ترکوں نے اپنے نام کے ساتھ خان کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر النجا خان، قرا خان اور اوغوز خان وغیرہ۔ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے بھی ترکی کا مشہور سیریل یعنی ارطغرل غازی دیکھا ہے تو وہ لوگ اوغوز خان کو تو جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ اس سیریل میں بار بار اوغوز خان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس سیریل میں دکھایا گیا کیریکٹر یعنی ارطغرل غازی خود اوغوز خان کی ہی نسل سے تھے۔ اس کے علاوہ اتہاس میں کہیں پر بھی کوئی ایسے ثبوت نہیں ملتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ شروع دور میں ترکوں کے علاوہ کوئی اور قوم بھی خان لفظ کا استعمال کیا کرتی تھی۔ حالانکہ بعد میں جیسے جیسے ترکوں نے دنیا کے نئے نئے علاقوں کو فتح کیا، ویسے ویسے انہی کے ذریعے سے یہ نام دوسرے علاقوں میں مشہور ہونا شروع ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ دراصل خان ورڈ بھی کئی الگ الگ طرح سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قان، خاقان، کاغان، خان اور خان خانان، کیونکہ ظاہر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دراصل اس لفظ کو ایک ٹائٹل یعنی کہ اپادھی کے طور پر یوز کیا جاتا تھا، تو اسی لیے جس انسان کا جو رتبہ ہوا کرتا تھا اس حساب سے اس کا ٹائٹل بھی بدل دیا جاتا تھا۔ کوئی قبیلے کا سردار ہے تو اس کو الگ نام سے پکارا جاتا تھا، تو وہیں دوسری طرف کوئی ان کی فوج کا سپہ سالار ہے تو اس کو الگ اپادھی یعنی الگ نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عام طور پر آج کے دور میں مسلمانوں میں جو خاتون، خانم یا اس طرح کے اور فیمیل ورڈ بھی مشہور ہیں، وہ بھی دراصل وہیں سے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جس سردار کو خان کہا جاتا تھا اسی کی وائف یعنی بیوی کو ہی خاتون کہہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خانم بھی قبیلے میں بڑا رتبہ رکھنے والی عورتوں کو ہی کہا جاتا تھا، اور یہ چیز آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل میں بڑی اچھی طرح سے دیکھ بھی لی ہوگی۔ خانم کے ساتھ ساتھ خانزادہ بھی کافی مشہور ہے۔ عام طور پر آج کے دور کی جو اتہاسک فلمیں بنائی جاتی ہیں مغلوں پر یا ان جیسی دوسری سلطنتوں پر، ان میں اکثر خانزادہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو خانزادہ بھی دراصل اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو پرنس ہوا کرتا تھا، مطلب سردار یا پھر حکمران کا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ دوستو چنگیز خان اتہاس کا وہ پہلا بڑا حکمران تھا کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ اس ورڈ کا استعمال کیا، اور اس نے بھی اس ورڈ کا استعمال اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ورڈ حد سے زیادہ بڑے رتبے والے لوگوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس ورڈ کو استعمال کیا کرتے تھے وہ عام چھوٹے بڑے قبیلوں کے سردار ہی ہوا کرتے تھے، مگر دنیا جیتنے والا چنگیز خان پہلا انسان تھا کہ جس نے اس ٹائٹل کا استعمال کیا۔ اتہاسک کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر تیمور کی تیموری سلطنت میں بھی خان ورڈ بڑے لوگوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ چاہے ایران کی صفوی سلطنت ہو یا پھر ترکی کی سلطنت عثمانیہ ہو، ان دونوں ہی سلطنتوں کے بڑے بڑے حکمران بھی اپنے نام کے ساتھ خان ورڈ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اب بات کریں اگر بھارت دیش کی، تو ویسے تو جیسے جیسے ترک بھارت دیش میں آنا شروع ہو گئے تھے ویسے ویسے یہ ٹائٹل بھارت میں بھی مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر اس کو جو سب سے زیادہ اور اصل شہرت ملی وہ دراصل اس وقت ملی کہ جب بھارت میں مغل سلطنت قائم ہوئی، یعنی یہ ٹائٹل صحیح طور پر بھارت دیش میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین محمد بابر کے ساتھ آیا۔ مغل سلطنت کے اتہاس پر بھی اگر آپ لوگ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ شروع میں مغل سلطنت میں بھی یہ ٹائٹل صرف اور صرف فوج کے سپہ سالاروں یا پھر سلطنت کے وزیروں یا پھر شاہی محل سے ہی تعلق رکھنے والے دوسرے جو بڑے مرتبے والے لوگ ہوا کرتے تھے انہی کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا، یعنی عام لوگ اس ورڈ کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمایوں کا سب سے بھروسے مند سیناپتی یعنی بیرم خان تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، ایک ایسا سیناپتی کہ جس کے بغیر مہان کہلائے جانے والے اکبر کی کہانی بھی ادھوری ہے، کیونکہ ہمایوں کی موت کے بعد جب ایک ننھی سی عمر میں اکبر کو راج کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا تو راج کو بچانے والا بلکہ راج کو اور زیادہ مضبوط کرنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ یہی بیرم خان تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بیرم خان بھی بیرم خان نہیں تھا، بلکہ آگے یہ جو خان کا ٹائٹل لگا ہوا ہے یہ دراصل اکبر کی طرف سے ہی بیرم خان کو دیا گیا تھا،
اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا کرتا تھا اور وہ یہ مانتا تھا کہ جو کچھ بیرم خان نے اس سلطنت کے لیے کیا ہے وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعد میں باقاعدہ اس ٹائٹل سے بیرم خان کو اکبر کی طرف سے نوازا گیا تھا۔ اسی سے ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکبر کے دور میں بھی یہ کوئی نام نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا جو کچھ اچیو کرنے والے لوگوں کو یا بڑے لوگوں کو ہی ملا کرتا تھا۔ اکبر بیرم خان کو نہ صرف اپنے والد کا درجہ دیا کرتا تھا بلکہ محبت سے خان بابا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ جب بیرم خان کی وفات ہو گئی تھی تو ان کے بعد ان کے بیٹے کہ جن کا نام عبد الرحیم تھا ان کو بھی اکبر کی طرف سے ایک بڑے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا اور وہ ٹائٹل تھا خان خانہ۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ بھی دراصل خان کی ہی ایک فارم ہے۔ دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ورڈ دھیرے دھیرے ہمارے علاقے میں مشہور ہونا شروع ہوا یعنی کامن ہونا شروع ہوا، ویسے ویسے یہ ورڈ ترکی سے غائب ہونا شروع ہو گیا۔ آج کے دور میں آپ لوگوں کو شاید ہی ترکی میں کوئی ایسا انسان ملے گا کہ جو اپنے نام کے آگے خان لفظ کا استعمال کرتا ہوگا، بلکہ ان لوگوں کے یہاں سے تو یہ ورڈ پوری طرح سے غائب ہی ہو چکا ہے۔ مگر ہمارے یہاں پر بھی ماحول بالکل اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں آپ لوگوں کو ہر گلی ہر محلے میں خان نظر آئیں گے۔ حالانکہ دوستو ہم لوگ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت خان یہ جو ورڈ ہے دراصل پٹھان یعنی پشتون قوم کی پہچان بن چکا ہے۔ جب بھی خان ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہی مانا جاتا ہے کہ شاید یہ انسان پٹھان ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پٹھانوں سے یہ ورڈ کیسے جڑا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پٹھانوں نے بھی اس ورڈ کا استعمال 8 سے 150 سے 200 سال پہلے سے ہی شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ خان ورڈ پٹھانوں کی بھی پہچان نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی اتہاس میں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ جس سے یہ مانا جا سکے کہ پٹھان اس سے بھی پہلے سے اس ورڈ کو عام طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں اگر 150-200 سال کے اتہاس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو کچھ ایسے پٹھان اور پشتون ملیں گے کہ جن کے نام کے آگے خان لگا ہوا ہوگا، تو دراصل وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ انسان پٹھان ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ انسان خود بھی کسی بڑی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہوگا، یعنی یا تو کوئی فوجی کمانڈر ہوگا، یا پھر کوئی کنگ ہوگا، حکمران ہوگا، یا پھر کوئی وزیر ہوگا، یا پھر اسی جیسے دنیا کے کسی اور فیلڈ میں بڑے پد پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خان دراصل ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو مہمان نواز ہو۔ فی الحال پٹھان اپنے آپ میں ایک قوم ہے کہ جس کا ایک شاندار اور انوکھا اتہاس ہے، جس اتہاس کو آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کا لنک میں یا تو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر کامنٹس باکس میں پن کر دوں گا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ